للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، آج کی مجلس میں تنزانیہ میں گزارے ہوئے دنوں کے سلسلے میں تذکرہ کرنا ہے۔ سن 2016 کے دسمبر ماہ میں کسی دن مولانا حبیب اللہ بمبئی سے مفتی لطیف الرحمن کے بڑے بھائی اور مولانا احمد علی صاحب ندوی جو حضرت شیخ منیر صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی فائن ٹچ کے بانی جو رفیق بھائی دودھ والا مکاتب کا سلسلہ چلاتے ہیں، ان کی جانب سے ایک میسیج آیا، بات چیت ہوئی ان سے۔ اس وقت میں ہندوستان میں تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے تنزانیہ میں ایک لمبا وقت دعوت و تبلیغ کے لیے وقت گزارا ہے۔ وہاں وہ جماعت لے کر گئے تھے مستورات کی غالباً، اور الگ سے خود بھی جماعت میں گئے وہاں۔ تو وہاں میرا رابطہ ہے، اور انہوں نے اس سے پہلے یعنی مجھ سے قبل بھی 2 علماء کو وہاں بھیجا ہے تنزانیہ۔ وہاں ایک ادارہ ہے، اور اس ادارے میں ایک شخص کی ضرورت ہے جو اس کو سنبھال سکے۔ چنانچہ انہوں نے مجھ سے بات چیت کرنے کے بعد وہاں کے جو ذمہ دار تھے جن سے میرا رابطہ ہوا، عبدالکریم بھائی، پھر ان کے بڑے بھائی حاجی اسحاق صاحب، پھر اس کے بعد ان کے دوسرے بھائی عبدالحلیم بھائی، پھر اس کے بعد عبدالمجید بھائی، عبدالحمید بھائی اور ایک عبدالحلیم بھائی، یہ ایک پورا خاندان ہے۔ اور اسی ساتھ یعقوب بھائی اسماعیل جو وہاں پر موجود ہے، اور وہ بھی عثمانی فیملی کہی جاتی ہے۔ یہ سب کچھی حضرات ہے، اور ماشاءاللہ وہ وہاں پر مقیم ہیں پچھلے 27-28 سال سے، تقریباً 91-2 سے، مجھے فکس سال معلوم نہیں، لیکن 90s کے بعد وہ صومالیہ سے ہجرت کر تنزانیہ آ گئے ہیں۔ یہ سب سونی فیملی کے لوگ ہیں، سونارا اور کچھی مسلم فیملی کے ہیں، اور کچھ میں ستھری نامی ایک گاؤں ہے، وہاں سے تقریباً ان سب کا تعلق ہے۔ تو ان سے میری بات چیت ہوئی، اور انہوں نے مختصر طور پر مجھے اپنے ادارے کا تعارف کرایا، اس کی تصاویر بھیجی، اور مجھے کہا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ چنانچہ میں وہاں پہنچا۔ جنوری کی 28 تاریخ تھی 2017، غالباً ربیع الاول یا دوم کا مہینہ تھا، ربیع الثانی کا مہینہ تھا۔ اس وقت وہاں ششمائے کی چھٹیاں تھیں۔ چھٹیوں کے بعد جو ہے طلباء آئے، ادارے میں جانا ہوا، بات چیت ہوئی۔ اس سے پہلے عبدالکریم بھائی نے میری اپنے سب بھائیوں کے ساتھ ملاقات کرائی، وہاں مقامی کمیونٹی سے ملاقات کرائی۔ تنزانیہ جو ہے وہ مشرقی افریقہ کا ایک ملک ہے، کافی بڑا ملک ہے، تقریباً 6 کروڑ کے قریب آبادی ہے اس کی، اور اگرچہ آفیشلی طور پر تو وہاں عیسائیوں کی اکثریت بتائی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں مسلمان بہت زیادہ ہے، تقریباً 60% کے قریب مسلمان ہیں۔ پسماندہ ملک ہے، اور 1960 میں یہ آزاد ہوا ہے انگریز سے۔ چنانچہ وہاں پر جو دارالسلطنت ہے، وہاں کا دارالسلام نام ہے اس کا، اور یہ نام بھی مسلمانوں نے رکھا ہے۔ تو اس دارالسلام میں مسقط کے راستے سے پہنچا میں۔ عبدالکریم بھائی نے دوسرے دن مجھے جو شہر دارالسلام سے 14 کلومیٹر دور ہے ادارہ تقریباً، مجھے وہاں لے گئے اور ادارہ بتایا۔ طلباء آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئے۔ وہاں جو مقامی ذمہ دار تھے، حمزہ نام تھا ان کا، استاد حمزہ، تو ان کے ساتھ رہ کر 2-3 دن میں تعارف ہوا ادارے کا، سمجھ میں آیا۔ مجھ سے قبل مولانا ارشد صاحب تھے، مفتی اشرف صاحب جو دارالعلوم دیوبند میں استاد ہے،
ان کے بھائی، انہوں نے بھی وہاں اچھا قیام کیا، تقریباً 4 سال، اور کافی خدمت انجام دی۔ تو ادارہ ابتدا ہونے کے بعد وہاں اساتذہ کرام سے میٹنگ کی، ملاقات کی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ان حضرات کے پاس جو تعلیم ہے، کیونکہ وہاں شواف مسلک پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، تنزانین لوگ شواف مسلک پر عمل کرتے ہیں، تو اسی حساب سے وہاں تعلیم تھی۔ ہم نے یہ سوچا کہ مستقل طور پر اس کو دور حدیث تک لے جائیں، اور اس کے لیے اساتذہ کرام سے وہاں مشورہ ہوا۔ اسی طرح ساؤتھ افریقہ سے مفتی زکریا دارالعلوم انعامیہ سے اور مولانا ہارون صاحب تشریف لائے، اور وہ حضرات کئی سالوں سے عبد الکریم بھائی وغیرہ کی سرپرستی فرمائی رہے تھے۔ عبد الکریم بھائی وغیرہ جو یہ پوری جن کے میں نے نام لیے، جن فیملیز کے، اس کے علاوہ بھی سنارا فیملی ہے وہاں پر ماشاءاللہ، یہ تمام جو تعاون کرتے ہیں، ان کے آپسی تعاون سے تقریباً وہاں پر 300 سے زائد مکاتب بھی چلاتے ہیں یہ۔ اور اسی دارالارشاد میں، اس مدرسے کا نام دارالارشاد ہے، ویسے نام اس کا ہے معراج اسلامک سینٹر، آفیشیلی نام جو رجسٹر ہے، لیکن مشہور ہے دارالارشاد اسلامک سینٹر سے، اس لیے کہ اس کا سب سے بڑا ہم یہ کہیں منبع جو ہے وہاں کیوالانی جو مرکز جماعت تبلیغ ہے وہ ہے، اور وہاں پر عارف بھائی کچھی ہوتے ہیں، انہوں نے وہ کئی سالوں سے تنزانیہ ہی میں ان کے آباء و اجداد مقیم تھے، اور یہ وہیں پر ہیں، تو ان کی فکروں سے وہاں مرکز کا قیام عمل میں آیا، اور وہاں پر ادارے کا قیام عمل میں آیا۔ اور پھر عبد الکریم بھائی وغیرہ نے جماعت کے ساتھ تعلق ہونے کے بعد انہوں نے بھی یہ ارادہ کیا کہ ہم کیوں اپنے مال کو یہاں جب ہم آئے ہیں اس ملک پر خرچ نہ کریں، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ مکاتب اور اس کے بعد اس ادارے کا قیام کیا۔ اس کی تصاویر آپ کو پیش کی جائے گی، اس کو دیکھ کر آپ بہت خوش ہوں گے۔ اور تنزانیہ جیسے پسماندہ ملک میں ان حضرات نے اتنی اچھی تعمیر کی ہے اور اتنا اچھا ادارہ قائم کیا ہے، یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ چنانچہ سب اساتذہ کرام جو وہاں موجود تھے، ان کے ساتھ مشورے کے بعد ہم نے ایک نصاب مولانا ہارون صاحب اور مولانا زکریا صاحب جو آئے، پھر مولانا عبداللہ صاحب جو ہے وہ 2012 سے وہاں پہنچے ہیں اور کیوالانی مرکز پر مقیم ہے، وہ بھی وہاں ایک ادارہ چلاتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے ان کے پاس، اور ماشاءاللہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کی لائن سے بھی وہاں کافی اچھا کام کیا ہے۔ سب حضرات ان سے مانوس ہے، وہ وہاں کی جو زبان ہے سواحلی وہ بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح ان حضرات کے جو ہمارے گجراتی حضرات وہاں پر مقیم ہیں، ان کے بچے ہیں، بہت ساری فیملیز ہیں مسلمان وہاں پر، ان کو پڑھانے کے لیے انہوں نے بطور خاص مولانا عرفان صاحب کو بلایا ہے، مولانا حبیب اللہ ہی نے ان کو بھی بھیجا ہے۔ مولانا عرفان صاحب وہاں ان کا مکتب سنبھالتے ہیں، ان کا حفظ سنبھالتے ہیں ان کے بچوں کا، ماشاءاللہ کئی بچے ان کے پاس حافظ ہوئے ہیں۔ تو وہ مولانا عرفان صاحب ہے، مولانا عبداللہ صاحب ہے، ان کی وہاں خدمات ہے، ابھی بھی وہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ مشورہ ہوا ان تمام کے ساتھ، اور مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ اس کو ابھی تک جو تعلیم تھی وہ ہمارے اداروں کی جو تعلیم ہے اس کی انداز سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ہدایت تک کی تعلیم تھی۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ سال جو جاری ہے اس میں تو ہدایت تک تعلیم جاری رہے، اس کے بعد ہم نیا نصاب مقرر کریں جس میں ہمارے یہاں جو اصول کی کتابیں ہیں، مثلا اصول الشاشی ہے، اسی طرح نور الانوار ہے، حسامی ہے، تو ہم اس کی جگہ اصول شواف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی اصول کی جو کتابیں ہیں ان کو فٹ کریں گے۔ اور فقہ کی جو کتابیں ہمارے یہاں مثلا ما لا بد منہ ہے، اس کے بعد نور الازا ہے، اس کے بعد قدوری ہے، اور اس کے بعد شرح وقایہ ہے، ہدایہ ہے، تو اسی طرح ہم نے وہاں پر مسلک شوافی کی جو کتب تھی وہ ہم نے ترتیب دی، اور احادیث میں جو کتاب ہے وہی باقی رکھی گئی جو ہمارا نصاب ہے۔ چنانچہ الحمدللہ اس سال جو ہے یہاں آنے کے بعد، ان سے مشورے کے بعد، حفظ کو مزید ترقی دینا تھی، حفظ بھی تھی، 3 کلاسیں ان کے پاس، تو اس کو بھی ترقی دینا تھی۔ چنانچہ حفظ اور کتابوں میں بیلنس قائم کرنے کے لیے ہم نے طلباء میں بھی یہ اصول بنا لیا کہ آئندہ سے 60% طلباء جو ہے وہ ہم کتابوں کے لیے لیں گے، اور 40% طلباء جو ہے وہ حفظ کے لیے لیں گے۔ اور اس کے علاوہ حفظ کی جو درخواست آئے گی، وہاں جو دوسرے ادارے ہیں چھوٹے چھوٹے جس میں حفظ ہوتا ہے یا مقامی طور پر ہوتا ہے، وہ ان کو منتقل کیے جائیں گے۔ چنانچہ الحمدللہ آئندہ سال سے اس میں مشکات شریف کے شروع کرنے کا
ہمارا مشورہ ہوا، اور اس کے بعد آئندہ اور آگے جو ہے دورہ شریف شروع کیا جائے۔ چنانچہ عبد الکریم بھائی اور عبد المجید بھائی ان سے مشورے کے بعد اور ایک بات یہ طے پائی کہ انشاءاللہ مقامی لوگوں سے رابطے کے لیے ہم ایک مسابقہ قائم کرتے ہیں اپنے حفظ کے طلباء میں، کیونکہ انہوں نے ابھی ششماہی کا امتحان دیا تھا، تو امتحان کے وجہ سے ان کے پاس تازہ تھا ان کا حفظ، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم ایک مسابقہ قائم کرتے ہیں اور اس میں مقامی لوگوں جو محلے کے اطراف کے ان کو بھی اور ان کے والدین کو بھی دعوت دی جائے، خاص کر سب کے والد کو۔ چنانچہ یہ رائے انہوں نے پسند کی، اور اس کے بعد ہم نے اساتذہ کرام میں اعلان کیا کہ آپ کو 1-1.5 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے، اس میں طلباء 3 پارے والے، اسی طرح 5 پارے والے اور 10 پارے والے طلباء میں ہم مسابقہ قائم کریں گے، اور اس میں ان کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ ان کے والدین کو اس موقع پر بلا کر ان کو دین کی طرف اور طلباء کو محنت کی طرف توجہ دلانے کی ترغیب دی جائے گی۔ چنانچہ الحمدللہ یہ بندے کی یہ پہل کافی کامیاب رہی۔ اس سے پہلے یہاں کے اساتذہ کرام، تنزانیہ میں سب سے بڑا مسابقہ ہوتا ہے ہر سال رمضان المبارک میں قرآن کریم کا، لیکن ادارے کی لائن پر یہ مسابقہ نہیں ہو رہا تھا اس سے پہلے، تو اساتذہ نے کافی خوشی کا اظہار کیا اور طلباء میں بھی کافی خوشی محسوس ہوئی، لیکن یہ حفظ کے لیے تھا۔ بندے نے یہ سوچا تھا فلاح دارین کے قیام کے دوران ہم مذاکرۃ الحدیث کرتے تھے، اس میں 40 احادیث مبارکہ یاد کرتے تھے، تو یہ سوچا کہ جو عالم کلاس کے طلباء ہیں ان کے لیے مذاکرۃ الحدیث رکھا جائے۔ چنانچہ الحمدللہ اس میں بھی طلباء نے بہت دلچسپی لی اور یہ قیام پذیر ہوا۔ 2-3 ماہ گزرے، تقریباً فروری، مارچ، اور مارچ کے اپریل کے وسط میں تقریباً 17-18 اپریل تھی، اس وقت میں الحمدللہ یہ مسابقہ قائم ہوا، اور اس موقع پر مفتی زبیر صاحب پاکستان سے، جو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے خاص ساتھی اور پروگرام کرتے تھے، اسی طرح جامعہ صفا کے استاد ہیں وہ، اسی طرح ان کے والد محترم شیخ الحدیث، اور اسی طرح ان کے بھائی مولانا شعیب صاحب، یہ لوگ تشریف لائے مسابقے کے موقع پر، اور انہوں نے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی، اور طلباء کا قرآن سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے، ان کی خوشی الہانی، اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہاں وہ یہ تھے کہ آج تک ہم نے قرآن سنا ہے اداروں میں، اور وہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں اس لیے کہ علماء اس کے سرپرست ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ماشاءاللہ تجار سنارا فیملی جو ہے وہ اس کے سرپرست ہے، اس کے باوجود بھی ان کی تجوید اتنی اچھی ہے، اور کافی خوشی کا اظہار کیا۔ تو یہ پہلا مسابقہ تھا، اس میں کیوالانی مولانا عبداللہ صاحب جس ادارے کی سرپرستی فرما رہے تھے، ان کے اداروں نے بھی، ان کے طلباء نے بھی شرکت کی اور ہمارے طلباء نے بھی شرکت کی۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آئندہ کا آگے کا اور کارگزاری جو ہے وہ انشاءاللہ میں دوسری کلپ میں پیش کرتا ہوں۔